نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله واجب التعظیم علماء کرام، حاضرین محفل، عزیز دوستو، ہم سب کی خوش نصیبی ہے اور سعادت ہے کہ ہم سب یہاں پر ہمارے بڑے محترم دوست، بڑے محبت کرنے والے ہمارے پیر بھائی جناب شکیل سعیدی صاحب اور ان کے تمام برادران، ان کی میلاد شریف کی محفل کی دعوت پہ ہم یہاں سب حاضر ہیں۔ اور پچھلے دنوں شکیل صاحب کے والد بزرگوار جناب غلام قادر صاحب، جو بڑے نیک صالح انسان تھے اور بہت، میں تو کہتا ہوں اللہ کے ولی تھے وہ رخصت ہو گئے دنیا سے۔ اور ماشاءاللہ بڑا دین کا ان کے اندر جذبہ تھا، کام کرنے کے حوالے سے، دین کی خدمت کے حوالے سے بڑے ان کے کارنامے ہیں۔ جب بھی اس علاقے کی داستان لکھی جائے گی اور تاریخ لکھی جائے گی اور روز محشر جب کاغذ کھولے جائیں گے تو غلام قادر صاحب کا نام بڑے شان و شوکت کے ساتھ لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے سرکار کے دین کی خدمت کی ہے اور سرکار کے دین کے وہ غلام بن کے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اور علماء کرام کی اور جو صحیح معنوں میں جو دین کی خدمت کرتے ہیں حضرات، ان کا انہوں نے بڑا ادب اور بڑا لحاظ کیا ہے اور بڑا انہوں نے اس کا خیال رکھا ہے، اور وہی چیز اپنے بچوں میں بھی منتقل کی ہے۔ یہ پورا خاندان ماشاءاللہ یہ سعیدی ہمارے مریدین ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محبت والے لوگ ہیں۔ یہ سب دل والے بھی ہیں، محبت والے بھی ہیں اور سچے عاشق رسول ہیں یہ لوگ۔ تو ماشاءاللہ یہ میلاد کی محفل انہوں نے سجائی ہے اور ہم سب کو بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اپنی حفظان میں رکھے، ان کو دین و دنیا کی نعمت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہت عزت عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو اس محفل میں قبول فرمائے۔ میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد حضرت صاحب وہ جو تازہ فرما رہے ہیں وہ اندر تشریف لے گئے، پھر وہ آئیں گے، ان کا پھر خطاب ہوگا۔ جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر تم اگر میرا شکر ادا کرو گے، میرے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو گے، تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور عطا کروں گا، ان نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، اور ان نعمتوں میں اور بڑھاوا عطا فرما دوں گا، ان میں اور برکات آ جائیں گی میرے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرتے رہنا، میرے شکر گزار بندے بن کر رہنا، ناشکری نہ کرنا۔ تو اضافے کی شرط کیا ہے؟ اضافے کی شرط جو ہے وہ شکر گزاری ہے۔ رب کا شکر ادا کرنا میرے دوستو یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو صحیح طور پہ میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد میرا شکر ادا کرو۔ تو میرے دوستو قرآن پاک اس چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ بہت کم بندے صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بہت کم بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا تو شکر صحیح معنوں میں ادا کرنا ہی محال ہے،
ناممکن ہے، اس کا مکمل شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کیونکہ قرآن پاک میں آیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتیں گننے پر آؤ، شمار کرنے پر آؤ، تو تم میری نعمتیں نہیں شمار کر سکتے، میری نعمتیں گن نہیں سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو اپنے عموم میں نہیں لا سکتے، اتنی میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ میرے دوستو، شکر نعمت پہ ہوتا ہے، جب نعمت دی جاتی ہے اس پہ شکر ہوتا ہے، تو جب نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، تو ان کا شکر کیسے مکمل ہوگا؟ تو قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کا مکمل طور پہ شکر ادا کرنا محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ رب کی شان ہے کہ اس سے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی کیا شان ہے، اس نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کہ اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اس ذات کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے مکمل طور پہ۔ تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی بڑی خوبصورت ادائیں ہیں، اور ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک بڑا تربیت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے پیارے پیارے بندے ہوں، میرے دوستو، جب ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کے اسوہ حسنہ سے سبق حاصل کرتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو نکھار سکتے ہیں، ہمارے اندر بڑی اچھی خصائص، بڑی اچھی خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم ان نفوس قدسیات سے کچھ فائدہ حاصل تو کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ تو کریں، ان کی خوبصورت باتوں کو دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، اور اللہ نے ان کو قرآن پاک میں عبد الشکور کہہ کر فرمایا، عبد الشکور کے نام سے یاد فرمایا کہ میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے۔ حضرت نوح کے بارے میں فرمایا، حضرت نوح کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب کھانا کھاتے الحمدللہ کہتے، جب پانی پیتے الحمدللہ کہتے، جب کپڑے پہنتے الحمدللہ کہتے، جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کہتے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اور حضرت نوح نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے، کہ تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے طعام کی لذت چکھائی اور اس کے فائدے کو، منفعت کو پیٹ کے اندر رکھا، اور اس کے نقصان کو ہمارے پیٹ سے باہر نکال دی۔ اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد الشکور کے نام سے یاد فرمایا۔ اور ہمارے آقا سرکار مدینہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور اس نے پانی کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا بلکہ اس نے میٹھا بنایا، اور اس نے غذا کو حلق سے نیچے اتارا، اور اس کے فائدے کو، اس کی منفعت کو اس نے معدے کے اندر رکھا، پیٹ کے اندر رکھا، اور اس کی نکاسی کے لیے اس نے مخرج پیدا فرمایا۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ کے نیک بندے ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی گزرے، بڑے شان والے نبی گزرے۔ آپ کی یہ شان تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو میرے دوستو پہاڑ رقص کرتے تھے، پرندے اور چرند وہ آپ کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں ایک دفعہ ایک خیال پیدا ہوا اور ایک سوال پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے بارگاہ رب العزت میں ایک سوال کیا، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ تو سوال آیا ان کے ذہن میں، دل میں پیدا ہوا خیال، اور عرض کی کہ اے بارے تعالیٰ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور تو نے فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کیا کرو، میرا شکر ادا کیا کرو، اور تو مجھے نعمتیں عطا کرتا ہے جس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور تو نعمتیں مسلسل عطا کرتا رہتا ہے۔ اب تو نے ایک نعمت عطا کی، میں نے شکر ادا کیا، تو نے ایک اور نعمت عطا کر دی، میں نے پھر شکر ادا کیا، تو نے ایک اور نعمت عطا کر دی، میں نے پھر شکر ادا کیا۔ تو تیری نعمتوں کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے، اس میں تو کوئی تاخیر ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی اس میں ختم نہیں ہوتا وہ سلسلہ، وہ تو تسلسل جاری و ساری رہتا ہے، اور تو نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے۔ تو اے بارے تعالیٰ، میں شکر تیرا کیسے ادا کروں، کیسے تیرا مکمل شکر ادا کروں؟ اور ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے یہ سوال کیا کہ اے بارے تعالیٰ، جو میں شکر ادا کرتا ہوں اس میں بھی تو میرا کمال نہیں ہے،
وہ بھی تو میرا کمال نہیں ہے کہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، یہ بھی تو تیرا کمال ہے کہ تیری توفیق کی وجہ سے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نے مجھے ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے کہ مجھے اس بات کی معرفت دی ہے، مجھے سمجھایا ہے کہ تیرا شکر گزار بندہ بن کر رہنا ہے، تو تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو یہ بھی تو تیرا میرے اوپر انعام اور شکر ہے۔ تو اے بار تعالیٰ میں تیرے شکر کا کیسے ہر حق ادا کر سکتا ہوں، کیسے حق ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، وحی بھیجی اور فرمایا اے میرے نبی داؤد، جب آپ نے یہ بات سمجھ لی اور جب آپ نے یہ بات جان لی کہ میرا مکمل طور پہ شکر ادا کرنا ممکن نہیں ہے، وہ محال ہے، تو دراصل یہی جاننا آپ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ بات مان لینا، اس کی معرفت حاصل ہو جانا، یہی دراصل آپ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں، میرے ہاتھ پہ، جسم پہ، ٹانگوں پہ جتنے بال اللہ نے مجھے دیے ہیں سر پہ، یہ سارے کے سارے بال اگر ان کو زبان دے دی جائے اور یہ دن رات اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، میرے جسم کے جتنے بال ہیں دن رات وہ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تب بھی اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، تب بھی اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور میرے دوستو یہی بات کتابوں میں ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی تفاسیر میں یہی بات حضرت موسیٰ کے حوالے سے لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بھی یہی خیال پیدا ہوا، یہی تجسس پیدا ہوا، تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا دوسرے انداز میں اب رب سے کہ اے بار تعالیٰ تیرا شکر ادا کرنا تو محال ہے اور ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہی فرمایا کہ موسیٰ جب آپ نے یہ بات جان لی کہ میرا شکر ادا کرنا محال ہے، تو دراصل یہی آپ کو شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے کم درجے کی نعمت مجھے دی ہے نا، سب سے کم درجے کی نعمتوں میں بھی تو درجات ہیں نا میرے دوستوں، اب ایک چھوٹا انعام ہے، ایک بڑا انعام ہے، پھر اس سے بڑا انعام ہے۔ تو حضرت موسیٰ یہ فرماتے تھے کہ جو اللہ نے مجھے سب سے کم درجے کی نعمت دی ہے، اس کا بھی میں ساری زندگی شکر ادا نہیں کر سکتا، میری ساری زندگی کی عبادتیں، میری ساری زندگی کی ریاضتیں، وہ بھی سب سے کم درجے کی نعمت کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے انبیاء کرام، وہ ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ اور میرے دوستو مجھے حدیث یاد آتی ہے، سرکار کی بڑی پیاری حدیث ہے، ہماری تربیت فرماتی ہے۔ حضرت عطا وہ تابعین میں سے ہیں، تابعین میں سے حضرت عطا ایک دفعہ مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ام المومنین میری تربیت فرمائیں، مجھے کوئی تحفہ عطا فرمائیں، کیونکہ آپ کو سرکار کا جس طرح سے قرب نصیب ہوا ہے، جس طرح کی نزدیکی آپ نے پائی ہے سرکار کی، بہت کم ایسے ہستیاں ہیں جن کو سرکار کا اتنا قریب قربت نصیب ہوئی ہے، اتنی نزدیکی نصیب ہوئی ہے۔ تو آپ کے حصے میں جو سرکار کا قرب آیا ہے وہ اس بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ تو ام المومنین میری تربیت فرمائیں، اور کوئی ایسی سرکار کی خاص بات آپ نے دیکھی ہو، ایسی بڑی دلکش بات دیکھی ہو، نرالی بات دیکھی ہو، تو مجھے میری تربیت فرمائیں، مجھے بتائیں۔ تو جب یہ بات انہوں نے کی اور یہ سوال کیا تو ام المومنین یہ سن کر رو پڑی، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ سرکار کی کوئی عجیب بات بتاؤں؟ ارے میرے آقا و مولا کی کون سی بات پیاری نہیں تھی، کون سی بات دلکش نہیں تھی، میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ ارے سرکار کا چہرہ انور وہ صبحوں کے اجالوں سے زیادہ روشن تھا، آپ جب آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے تو قبلہ بدل جاتا تھا، آپ جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو بادل وہ گرجتے ہوئے برسنا شروع ہو جاتے تھے، اور آپ کے جسم سے اور آپ کے پسینے مبارک سے وہ عنبر، مشک اور کستوری کی خوشبوئیں پھوٹا کرتی تھیں، اور آپ کے جسم اتھر پر کبھی کوئی غلاظت نہیں بیٹھتی تھی، مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور آپ اگر دھوپ میں تشریف لے جاتے تو آپ کے اوپر بادل سایہ فرماتے تھے، آپ ریت پر چلتے تھے
تو آپ کے تلووں کے نشان نہیں پڑتے تھے، آپ بانس پر قدم رکھتے تھے تو آہٹ پیدا نہیں ہوتی تھی، آپ چراغ کے پہلو میں سے گزرتے تھے تو اس کی لو نہیں پھڑکتی تھی، یہ آپ کی نفاست کا علم تھا۔ آپ جہاں پہ حاجت فرماتے تھے، بول و براز فرماتے تھے، وہاں پر پھول اور پودے اگاتے تھے اور وہاں پہ خوشبو بس جاتی تھی، تو میرے آقا کی کون سی ادا وہ دلکش اور دل لبھانے والی نہیں تھی؟ تو کون سی باتیں تو میں بتاؤں؟ تو تو جب یہ بات کی حضرت عائشہ صدیقہ نے، تو اس پہ اصرار کیا حضرت عطا نے کہ جی پھر بھی آپ مجھے کچھ میری تربیت فرمائیں اور اصلاح فرمائیں، کوئی بات بتائیں۔ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے پچھلے پہر سرکار دو عالم وہ میرے گھر تشریف لائے اور میں بستر میں تھی، تو سرکار میرے ساتھ بستر میں داخل ہو گئے، سرکار بستر میں داخل ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے فرمایا کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار کا قرب اور سرکار کی نزدیکی اور یہ چیز کہ سرکار میرے قریب رہیں، یہ تو مجھے بہت پیاری تھی۔ میں ساری دنیا قربان کر دوں، دونوں جہان قربان کر دوں کہ سرکار میرے قریب بیٹھے ہوں، لیکن میں نے سرکار کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دے دی اور میں نے سرکار کو اجازت دی کہ سرکار اللہ کی عبادت فرمائے۔ تو سرکار بستر سے نکلے، سرکار نے وضو فرمایا اور سرکار مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نفلی نماز سرکار نے شروع فرما دی، اور سرکار نے نماز شروع کی تو جیسے نماز شروع کی سرکار کے اوپر رقت طاری ہو گئی، آہوزاری کی کیفیت طاری ہو گئی اور سرکار وہ پھوٹ پھوٹ کر سرکار رونا شروع ہو گئے، سرکار نے گریہ فرمانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا حالت نماز میں، قیام میں، اور سرکار ایسا روئے کہ سرکار کے وہ مبارک آنسو، وہ سرکار کے آبدار موتی، وہ آنکھوں سے چھلکتے ہوئے وہ داڑھی میں پہنچے اور انہوں نے داڑھی مبارک کو تر فرما دیا، اور پھر وہ داڑھی سے چھلکتے ہوئے وہ سرکار کی چھاتی پہ گرے اور سرکار کی ساری چھاتی اور کرتا مبارک وہ گیلا ہو گیا، اتنا سرکار روئے۔ سرکار رکوع میں گئے، سرکار روتے رہے، سرکار سجدے میں گئے، سرکار روتے رہے، سرکار نے سجدے سے سر اقدس اٹھایا، سرکار روتے رہے۔ میرے دوستو اتنی لمبی نماز سرکار نے ادا فرمائی کہ فجر کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال نے نماز فجر کی آ کے اطلاع دی کہ اب فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو سرکار نے سلام پھیرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سارا یہ منظر دیکھ رہی تھی، ساری کیفیت دیکھ رہی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ بڑی حیران ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اور آپ تو دونوں عالم کے دولہا ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، ارے آپ تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، جنت سب سے پہلے کھلوانے والے ہیں، مقام محمود پر فائز ہونے والے ہیں، اور آپ کی تو شان یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کے لواء الحمد کے نیچے تمام بنی نو انسان جمع کی جائے گی اور اس میں تمام انبیاء کرام بھی شامل ہوں گے، تو حضور آپ کو کیا غم آ گیا اور کیا تکلیف پہنچی کہ آپ نے اتنی آہوزاری کی، اتنا گریہ فرمایا حضور، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے وہ مشعل راہ ہے اور ہماری تربیت فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا ولم لا افعل، کہ میں اس کا اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، افلا اکون عبدا شکورا، کہ سب سے زیادہ شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں، اور اے عائشہ میں ایسا کیوں نہ کروں۔ حضور گویا ہم غلاموں کی تربیت کا سامان فرماتے ہیں اور ہمارے اخلاق کی تربیت فرماتے ہیں، اور حضور گویا اپنے اس عمل سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ لو میں بے شک سید المرسلین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں حبیب اللہ ہوں، اور میں مقام محمود پر فائز ہونے والا ہوں، اور میں بڑی شان والا ہوں، اور میں اللہ کے ہاں بہت مقرب ہوں، اور وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، ہر آنے والی گھڑی میری پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی ہے، اور کتنی بڑی ہوتی ہے تو رب جانتا ہے کتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر لمحہ میرے اوپر انعام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس کی شکر کا دامن نہیں چھوڑا، میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں اور ہر لمحہ میں اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ بن جاؤں، افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اس کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
شہزادہ جانشینی عامل سنت تجدید میلاد النبی. تو گویا سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں خوب جان لو کہ میں تو سید المرسلین ہوں، خاتم النبیین ہوں، اور اتنی شان کے باوجود بھی میں شکر ادا کرتا رہتا ہوں، شکر ادا کرتا رہتا ہوں. تو اے میرے غلاموں شکر کا دامن نہ چھوڑنا. ایسے آکارو اے میرے امتیوں، جو بھی اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی تمہیں رکھے اور اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر رہا ہے یا امتحان میں ڈال رہا ہے، تو تم ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا اور اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کر رہنا. میرے دوستو یہ شکر کی بڑی فضیلت ہے. اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ شکر جو ہے نا، شکر وہ جنتیوں کا سب سے پہلا کلمہ بھی ہوگا اور سب سے آخری کلام بھی ہوگا. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. جنتی جب آپس میں ملیں گے، وہ دیکھیں گے، جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، کہ بڑی تعریفیں ہیں اللہ کے لیے اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا. اور پھر جب وہ آپس میں ان کی محفل سجے گی اور وہ باتیں کریں گے اور جب وہ رخصت ہوں گے تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ کی بڑی تعریفیں اور اس کا بڑا شکر ہے. میرے دوستو اس طرح وہ ملیں گے اور اس طرح وہ رخصت ہوں گے. تو شکریہ کلمات جو ہیں وہ جنتیوں کا پہلا کلمہ بھی ہیں اور آخری کلمہ بھی. تو یہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ذرا ہم معاشرے پہ نظر ڈالیں تو میرے دوستو ہم شکر ادا نہیں کرتے. ہم شکایت کا ایک اٹمبار لیے پھر رہے ہوتے ہیں اور ایک پورا ہمارے پاس دفتر ہوتا ہے شکایات کا. یہ بھی نئی چیز ہمیں ملی، یہ بھی کام نہیں ہوا، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. میرے دوستو یہ جتنے بھی مسئلے ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں صحیح معنوں میں، تو کتنے مسئلے ہمارے ختم ہو جائیں، کتنے مسئلے ہمارے ختم ہو جائیں. تو یہ اس لیے میں آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس بات کی طرف. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، کچھ سرکار کی حدیثیں میرے ذہن میں وہ گشت کر رہی ہیں اور میں سنانا چاہوں گا کہ حضور نے فرمایا، حضرت علی سے روایت ہے، حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ سرکار دو عالم نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص وہ اللہ کے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، جو شخص اللہ کے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. کتنی یہ بڑی بات ہے کہ میرے دوستو اگر ہم آج کی مشکل اٹھا لیں اور آج اگر ہم راضی ہو جائیں تو کل جب ہمارے اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی، بڑی مختصر سے ہمارے اعمال ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے. اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھا کر شکر ادا کرتا ہے، وہ اجر و ثواب میں وہ صابر روزے دار کی طرح ہے. جو روزہ رکھے اور صبر کے ساتھ روزہ رکھے، اس کا اجر اتنا ہی ہے جو ایک کھانا کھا کر شکر کرنے والے کو اجر ملتا ہے. دونوں برابر ہیں. میرے دوستو ذرا غور کرو اس بات پہ، اس حدیث پہ. سرکار فرما رہے ہیں کہ کھانا کھا کر جو شکر ادا کرتا ہے وہ اجر و ثواب میں روزے دار کی مماثلت ہے، روزے دار کے برابر ہے اجر و ثواب میں. یہاں یہ بات نہیں کر رہے سرکار کہ کس کھانے کی سرکار بات کر رہے ہیں. معاذ اللہ میرے دوستو یہاں حرام کھانے کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو ہمارے یہاں ایک ریت پڑ گئی ہے، ایک رواج پڑ گیا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے اور لوگ حرام مال کھاتے ہیں اور حرام نوالوں پہ نوالے وہ چڑھائے جاتے ہیں. اور پھر یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 5-6 پلیٹیں کھاڑی مسلم کی بریانی کی اور انواع و اقسام کے کھانے کھا لیے آپ نے اور پھر ڈکار مار کے آپ نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے. یہ سرکار اس طرف توجہ نہیں دلا رہے. سرکار اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ رزق حلال کھاؤ، تم رزق حلال کھاؤ. رزق حلال کھانا اور رزق حلال کے لیے وہ تک و دو کرنا، جد و جہد کرنا، میرے دوستو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کا مقام اتنا بلند فرما دیا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو رزق حلال کھا کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو ایک روزے دار کو ملتا ہے. تو یہ رزق حلال کا معنی جو ہے میرے دوستو رب کو بہت پسند ہے. اور جو شخص رزق حلال کا نوالا کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تو پھر وہ چیز بھی سامنے آتی ہے، وہ معاشرے میں وہ نظر بھی آتا ہے کہ جو رزق حلال کھاتے ہیں. اور مجھے وہ بات یاد آئی کہ کسی نے کہا کہ صبر نصف ایمان ہے، صبر نصف ایمان ہے.
اور شکر وہ نصف ایمان ہے، اور یقین مکمل ایمان ہے، کہ مطلب صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، شکر آدھا ایمان ہے، اور یقین، اس بات کا یقین ہو جانا کہ صبر اور شکر یہ آدھا آدھا ایمان ہے، وہ مکمل ایمان کا حصہ ہو جائے، مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ میرے دوستوں بڑی فضیلت ہے۔ مجھے حضرت جنید بغدادی کی بات یاد آ رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی وہ سعید الطائفہ گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے اپنے زمانے کے۔ آج بھی آپ بغداد جائیں، اور جن لوگوں کو بغداد جو گئے ہیں، جنہوں نے حاضری دی ہے، بغداد گئے ہیں اور حضور غوث العظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مزار مبارک پر حاضری دی اور دیگر مزاروں پہ گئے ہیں، یقیناً وہ حضرت جنید بغدادی کے مزار پہ بھی گئے ہوں گے۔ حضرت جنید بغدادی کا مزار آج بھی بغداد میں قائم ہے، اور حضرت جنید بغدادی وہ حضور غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، کافی پہلے کے بزرگ ہیں۔ ان کے مرشد جو تھے حضرت جنید بغدادی کے، ان کا نام تھا حضرت سری سکتی۔ حضرت سری سکتی وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے۔ چون حضرت جنید بغدادی جن کے مرید ہوں تو پیر کتنا بڑا بزرگ ہوگا۔ تو حضرت سری سکتی اور حضرت جنید بغدادی کا مزار جو ہے نا، وہ ساتھ ساتھ ہے، قبریں دونوں بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ حضرت سری سکتی کی قبر پہلے ہے، تھوڑی سی آگے بنی ہوئی ہے، اور حضرت سری سکتی کے جہاں قدم شروع ہوتے ہیں، جہاں قدم ہے، وہاں حضرت جنید بغدادی کا سر اقدس ہے۔ اس طرح سے ہے وہ مزار۔ اگر آپ، آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر آپ ریسرچ کریں، ذرا اس کو گوگل پہ سرچ کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے وہ بنا ہوا ہے، اور وہ بالکل ساتھ ساتھ قبریں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کا سر جو ہے وہ پیر کے قدموں میں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی لکھتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا، میری عمر 7 سال کی تھی، اور حضرت سری سکتی کی محفل سجی ہوئی تھی۔ حضرت سری سکتی اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ گفتگو چل رہی تھی، اور جو زیر بحث موضوع تھا وہ شکر پہ گفتگو ہو رہی تھی، شکر پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو حضرت سری سکتی نے یکا یک نظر ڈالی اور حضرت جنید بغدادی کی طرف دیکھا، جن کی عمر 7 سال کی تھی۔ آپ کہیں کھیل رہے تھے تو آپ نے آواز دی حضرت سری سکتی نے، اور فرمایا یا غلامو ما شکر، کہ اے لڑکے یہ شکر کیسے کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک مذاق کے انداز میں بات کی، ایسے ہی بچے سے پوچھنے کے لیے۔ تو حضرت جنید سری سکتی نے پوچھا یا غلامو ما شکر، کہ اے لڑکے، اے بچے، یہ شکر کیسے کہتے ہیں، چونکہ شکر پہ گفتگو چل رہی تھی۔ تو حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا کہ اللہ تعصی اللہ بنعمت، کہ شکر اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتا ہے اس کے جواب میں اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اللہ تعصی اللہ بنعمت، کہ جو رب آپ کو نعمتیں دے اس کے جواب میں، ان نعمتوں کے بدلے میں اس کی نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، یہ شکر کہتے ہیں، اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو جب یہ آپ نے جواب دیا تو حضرت سری سکتی بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے ماشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑا عروج دے گا، اور آئندہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو کلام میں سے بڑا حصہ دے گا، اور اس کی بڑی شان ہوگی۔ اور پھر یہ حضرت سری سکتی نے جو بات فرمائی، پھر آنے والے دور میں دنیا نے دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی کو کیا مقام ملا۔ اور مجھے حضرت جنید بغدادی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا شکر کے حوالے سے کہ الشکر اللہ ترا نفسک اہلا للنعمہ، الشکر اللہ ترا نفسک اہلا للنعمہ، کہ شکر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو وہ نعمت کا اہل ہی نہ سمجھے۔ شکر اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کو وہ نعمت کا اہل ہی نہ سمجھے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر وہ عاجزی کا ایسا نمونہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی ہر طرح سے ہر حکم میں وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرف حضرت جنید بغدادی اشارہ کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جانشین غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور امام اہل سنت۔ اور حضرت شبلی کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ حضرت شبلی نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، اور فرمایا کہ الشکر رؤیت المنعم، الشکر رؤیت المنعم لا رؤیت النعمہ، کہ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ انسان دینے والی ذات کو دیکھے، انسان اپنی نظریں دینے والی ذات پر لگائے رکھے اور نعمت پہ نظر نہ جمائے، اسے شکر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مثال سے سمجھاؤں میں آپ کو، اب
آج کل آپ نے کہیں جانا ہے، اپنے کسی دوست سے ملنے جانا ہے، اور دوست کہیں دور رہتا ہے آپ کا. اب وہ دوست آپ کا بڑا مالدار ہے، اور بڑی اچھی آپ کے اس سے انڈرسٹینڈنگ ہے، اور آپ دونوں میں ایک بڑی اچھی دوستی ہے، بڑی طاقتور دوستی ہے میرے دوستو. وہ بڑا مالدار ہے اور آپ کے پاس اسباب نہیں ہے. تو اگر وہ آپ کو کوئی سواری دے دیتا ہے، کوئی گاڑی خرید کے دے دیتا ہے کہ جی یہ گاڑی ہے، تو یہ گاڑی تم رکھ لو، تم نے کہیں آنا جانا ہے، کہیں تمہاری ضروریات ہیں، میرے پاس آنا ہے، کہیں اور جانا ہے، تو تم سواری استعمال کرو. وہ آپ کو سواری دے دیتا ہے. اب سواری آپ کو وہ دیتا ہے، تو میرے دوستو اس کے 3 درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس نے سواری دی، تو آپ کو غرض سواری سے ہے، آپ کو غرض دوست سے نہیں ہے. دینے والی ذات سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو اگر وہ کوئی اور بھی بندہ دے دیتا، کوئی اور شخص آپ کو دے دیتا سواری، تو آپ اتنا ہی خوش ہوتے جتنا آپ کے دوست نے آپ کو دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی غرض، آپ کا جو مطلوب ہے وہ سواری ہے، آپ کا مطلوب آپ کا دوست نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ کا دوست آپ کو وہ نہ بھی دیتا، کوئی اور بھی دے دیتا، تب بھی آپ کو اتنی ہی خوشی ہوتی، کیونکہ آپ کا مقصد جو ہے وہ سواری ہے، وہ گاڑی ہے. لیکن میرے دوستو سب سے اس میں تو شکر کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نظر وہ نعمت پر ہے، وہ انعام پر ہے، وہ دینے والی ذات پر ہے ہی نہیں. تو کہیں سے بھی مل جاتی وہ چیز، آپ خوش ہو جاتے. لیکن سب سے کم درجہ کیا ہے؟ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ میرے دوستو اگر آپ کو کوئی اور شخص وہ سواری دیتا تو آپ بالکل نہ لیتے، آپ انکار کر دیتے. آپ اپنے دوست سے، آپ کے دوست نے آپ کو وہ سواری دی، وہ گاڑی دی، تبھی آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ میرے دوست نے مجھے گاڑی دی، مجھے سواری دی، اس کے پیسوں سے میں نے یہ چیز خریدی، تو آپ کو خوشی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سواری سے بھی لگاؤ ہے اور دوست سے بھی لگاؤ ہے، دونوں چیزوں سے لگاؤ ہے. تو یہ شکر کا سب سے کم درجہ ہے. دوسری کیا بات ہے؟ دوسری یہ بات ہے کہ آپ دونوں طرف خوش ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی مجھے سواری بھی مل گئی، لیکن سواری جو ہے وہ مجھے اس لیے ملی ہے کہ اس نے میرے اوپر انعام کیا ہے، میں اس کا وفادار ہوں، اور میں اس کے کام آتا ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، تو اس نے میرے اوپر انعام فرمایا ہے، اور میں اس کا اسی طرح وفادار رہوں گا. تو یہ ایک دوسرا درجہ ہے. لیکن سب سے آخری درجہ کیا ہے؟ سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ آپ کی نظر سواری پہ نہیں ہے، آپ کی نظر دوست سے ملاقات پر ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سواری صرف اس لیے ہے، محض مجھے اس لیے دی گئی ہے کہ میں اس سواری پر سوار ہو کر اپنے دوست کے پاس چلا جاؤں، میں اس دوست کا دیدار کر لوں، اس دوست کی زیارت کر لوں. میرے دوستو آپ کا مقصود وہ دوست کی زیارت ہے، وہ سواری نہیں ہے. وہ آپ چاہے پیدل چلے جاتے، چاہے سواری پہ چلے جاتے، سواری تو ایک بہانہ بنی نا بات سمجھانے کے لیے. تو آپ کی نظر جو ہے وہ دینے والی ذات پر ہے، بلکہ انعام پر نہیں ہے. تو حضرت شبلی یہی فرماتے ہیں اسی بات میں کہ الشکر رؤیت المنعم لا رؤیت النعمہ، کہ شکر یہ ہے کہ انسان کی نظر جو ہے وہ دینے والی ذات پہ لگے رہے، نعمت پہ نہ لگے. اس کو شکر کہتے ہیں. یہ اولیاء کرام کی کے انداز میں اور ان کی معرفت کی زبان میں شکر اس کو کہا جاتا ہے. میرے دوستو مجھے بات یاد آتی ہے، کئی باتیں میرے ذہن میں گشت کر رہی ہیں، اور مجھے ظاہر سی بات ہے دیکھنا بھی ہے، حضرت صاحب نے بھی تشریف لانا ہے. مجھے وہ باتیں یاد آتی ہے کہ حضرت لقمان کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا کہ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ایک حکایت لکھی، اور بڑی وہ ہمارے لیے تربیت کا انہوں نے سامان پیدا کیا. اور وہ لکھتے ہیں کہ بلکہ ایک اور حکایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ سناتا چلوں. وہ لکھتے ہیں مثنوی میں کہ ایک کمہار تھا، ایک غریب کمہار تھا، اور اس کمہار کا وہ ایک گدھا تھا. اب کمہار جو تھا وہ اس گدھے سے بہت کام لیتا تھا، اس بیچارے کو کھانا پینا بھی زیادہ نہیں ملتا تھا، اور سامان سے لدا ہوتا تھا، دن رات مشقت میں لگا رہتا تھا، کام اسے بہت لیتا تھا، سامان اس کے اوپر بہت ڈالتا تھا، پھر اسے مار پیٹ کرتا تھا. تو گدھا اپنی قسمت کو، اپنے نصیب کو بڑا کوستا تھا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں اس کمہار کے پاس، اور یہ نہ مجھے میرا خیال رکھتا ہے، اتنا مجھ سے کام لیتا ہے، نہ مجھے آرام ملتا ہے، کھانا صحیح طرح نہیں ملتا، ہر وقت اپنے نصیب کو کوستا رہتا تھا. اتفاق سے اس کمہار کا ایک دوست تھا، شاہی استبل کا محافظ. شاہی استبل کا محافظ اس کمہار کا دوست تھا. تو وہ
آتا رہتا تھا اس کے گھر کمہار سے ملنے، تو کسی کام سے وہ کمہار کے پاس آیا، تو کمہار کے پاس آیا، اس سے ملا اور اپنا دل کا حال احوال کہہ کے رخصت ہونے لگا، تو اچانک اس کی نظر کمہار کے گدھے پہ پڑی، کمہار کے گدھے پہ اس کی نظر پڑی۔ جب گدھے پہ نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ تو انتہائی مریل گدھا ہے، انتہائی لاغر، انتہائی کمزور، اور بالکل یہ زمین سے لگنے والا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، آخری دن ہے اس کے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ ایسے کیوں نہ کرو کہ جو تمہارا گدھا ہے بالکل لاغر ہے اور بالکل مریل ہو گیا ہے، اور تم اس سے کام تمہیں لینا ہوتا ہے، تو میں شاہی محافظ ہوں، شاہی استبل کا انچارج ہوں، وہاں میں سارے گھوڑوں کا رکھوالا ہوں، اور میرے ماتحت پورا عملہ کام کر رہا ہے، میں سب کا انچارج ہوں، تو تم کچھ دنوں کے لیے گدھا یہ مجھے دے دو، میں اس کو لے جاتا ہوں شاہی استبل میں، وہاں یہ شاہی گھوڑوں کے ساتھ رہے گا، وہاں کھانے پینے کھائے گا، شاہی کھانے کھائے گا، اس کی مالش والش ہوگی، اس کا خیال رکھا جائے گا، تو یہ چند دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، اور پھر میں اس کو بھیج دوں گا، تو تم اس سے کام لینا۔ تو جب یہ اسے وہ تجویز دیتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کمار، ہاں بھائی یہ دوست نے میری بات تو ٹھیک کی ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے تم اسے لے جاؤ، تو گدھے کو وہ لے جاتا ہے اپنے ساتھ، شاہی محافظ انچارج۔ تو اب جب گدھے صاحب وہاں پہنچتے ہیں شاہی استبل میں، داخل ہوتے ہیں، اور وہ جب منظر دیکھتے ہیں شاہی استبل کا، اور گھوڑوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں، ان کی جسامت دیکھتے ہیں، ان کا وہ ماحول پورا ان کو نظر آتا ہے، خوشبوئیں وہاں پھیلی ہوتی ہیں، اور صفائی ستھرائی کا نظام دیکھتے ہیں، تو مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہاں تو گھوڑوں کا ہر لمحہ خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے، طرح طرح کے ان کو انواع و اقسام کے کھانے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں، مالشیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ہر گھوڑے کا الگ محافظ ہوتا ہے، اور ان کی پلیدی ہر وقت صاف کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے گدھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے اے بار تعالیٰ، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا عدل ہے، تو تمام جہانوں کا رب ہے، ہر کسی کا پالن ہار ہے، اور گھوڑے جو ہیں ان کو بھی تو نے پیٹ دیا ہے، اور تو نے مجھے بھی پیٹ دی ہے، ہم دونوں کو تو نے پیٹ دیا ہے، ہم دونوں تیری مخلوق ہیں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان کے اتنے ٹھاٹ باٹے اور میں تو 2 وقت کے کھانے کے ترستا ہوں، اور میرا مالک جو ہے وہ تو اس نے تو مجھے کام لے لے کے ادموا کر دی ہے، مار مار کے میرا ستیہ ناش پھیر دیا، تو یہ کہاں کا، میں کہاں پھنس گیا۔ تو آج میں نے دیکھا ہے کہ یہ بھی دنیا ہے۔ تو وہ یہ شکایت کرتا ہے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جب وہ شکایت کرتا ہے تو اتفاق سے اسی دن اس ملک کی دوسرے ملک سے جنگ چھڑ جاتی ہے، اس ملک کی دوسرے ملک سے جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اب جنگ چھڑتی ہے تو میرے دوستو، جنگ میں آپ کو پتہ ہے گدھوں کا تو کوئی کام نہیں ہوتا، گھوڑوں کا کام ہوتا ہے، گھوڑوں کو طلب کیا جاتا ہے، شاہی گھوڑے وہ میدان جنگ میں ان کو طلب کیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، اور پھر وہ شاہی گھوڑے وہاں میدان جنگ میں وہ حصہ لیتے ہیں، تو سارا دن جنگ کرنے کے بعد وہ شاہی گھوڑے واپس آتے ہیں، اور وہ ان کو استبل میں رکھا جاتا ہے، تو وہ منظر جو ہے وہ بڑا المناک ہوتا ہے۔ ساری دن کی جو انہوں نے وہ مارکا سر انجام کیا ہوتا ہے، جو محنتیں کی ہوتی ہیں میدان جنگ میں گھوڑوں نے، ان کی حالت جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے، زخموں سے چور چور ہوتے ہیں وہ، کوئی کسی غم میں ہوتا ہے، کوئی کسی زخم میں ہوتا ہے، کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی ہوتی ہے، کسی کا ٹانگ ضائع ہو گئی ہوتی ہے، کوئی تیروں سے چھلنی ہوتا ہے، کسی کو نیزے کے زخم لگے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی اعضاء خراب ہے، کوئی کسی حالت میں ہے۔ تو میرے دوستو، شاہی معالج وہ ہر گھوڑے کو دیکھتا ہے، اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، اور جو ان کے اعضاء وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کاٹنے والے ہوتے ہیں، ان کو کاٹ دیتے ہیں، اور بعض گھوڑے تو بالکل مرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جب گدھا یہ منظر دیکھتا ہے، یہ عبرتناک، المناک، یہ بھیانک منظر دیکھتا ہے کہ گھوڑوں کا وہ دکھ دیکھتا ہے، اور ان کی تکالیف دیکھتا ہے، ان کی چیخ و پکار دیکھتا ہے وہ، تو پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پھر وہ اسے سبق حاصل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے بار تعالیٰ، میں نے تجھ سے شکایت کی تھی، اور میں رویا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ میرا بھی پیٹ ہے اور گھوڑوں کا بھی پیٹ ہے، اور ان کے ٹھاٹ باٹ ہے، اور میں بھی تیری مخلوق ہوں، یہ بھی تیری مخلوق ہیں، اور یہ کہاں کا انصاف ہے۔ تو اے بار تعالیٰ، آج میں نے دیکھا کہ یہ میدان جنگ میں گئے ہیں، اور یہ واپس لوٹے تو ان کو طرح طرح کے زخم لگے ہوئے، اور طرح طرح کی مصیبتوں سے یہ دو چار ہیں۔ تو اے بار تعالیٰ، میں تو یہ آزمائش نہیں اٹھا سکتا، میں اس مرحلے سے نہیں گزر سکتا، میرے اندر اتنا ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ میں یہ سارے کام کروں اور یہ زخم جھیلوں، مجھے تو شاہی استبل سے نکال لے، مجھے وہ کمہار کی جھونپڑی پیاری ہے،
وہ مجھے روکھی سوکھی 2 وقت کی جو مل جاتی تھی وہ مجھے پیاری ہے، مجھے یہاں شاہی محل میں نہیں رہنا. تو یہ وہ پھر دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے بار تعالیٰ مجھے جلدی سے یہاں سے نکال دے اور خیریت کے ساتھ مجھے کمہار کے پاس واپس بھیج دے. تو مولانا روم دراصل اس حکایت میں ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ میرے دوستو، یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون سی نعمت ہمارے لیے بہتر ہے. ہم باری تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ چیز اگر ہمیں نہیں ملی تو ہمارے رب کو ہم سے پیار نہیں ہے. میرے دوستو یہ بات نہیں ہوتی. رب بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کون سی چیز بہتر ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ رب کے اوپر بھروسہ تو کرو نا، رب کے اوپر توکل تو کرو، اس کے اوپر مکمل اعتماد اور یقین تو کرو نا. اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ میرے رب کو مجھ سے پیار ہے اور میرا رب جو ہے وہ مجھے بہترین چیز دے گا، تو میرے دوستو پھر آپ شکایت ہی کرو گے. لیکن جب آپ کو اس چیز کا پورا یقین ہے کہ میرے رب نے میرے لیے بہترین چیز تیار کر رکھی ہے، میرا رب جو ہے وہ مجھے بہترین چیز دے گا، تو پھر میرے دوستو پھر شکایت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور پھر انسان جو ہے وہ شکر گزاری کی طرف جاتا ہے. اس کا ذہن جو ہے وہ پھر شکایات کی طرف نہیں جاتا، وہ شکایات کا دفتر نہیں کھولتا، بلکہ وہ پھر انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے. مجھے وہ حضور کی حدیث یاد آ رہی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بلکہ کچھ وقت زیادہ ہے میرے خیال میں، حضرت صاحب کو کچھ تاخیر ہے، تو میں ایک اور حدیث پہلے سنا دوں اور پھر میں اس حدیث کی طرف بڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. ذرا لمبا وقت ہو گیا. مجھے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث یاد آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم نے یہ بات فرمائی کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں نا، جس شخص میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان خوش نصیبوں کو اپنی محبت دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قربت عطا فرماتا ہے. جس شخص میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں. پہلی خصلت سرکار نے گنوائی کہ جو شخص وہ جب اسے انعام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے، تو وہ شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. پہلی یہ خوبی ہے کہ جو شخص نعمت ملے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قربت عطا فرماتا ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جو شخص جب بدلہ لینے پر قادر ہو، جب اس کو کسی دشمن سے بدلہ لینے پر وہ قادر ہو، کسی دشمن نے اسے پرانے زمانے میں ستایا ہو اور وہ بدلہ لینے پر قادر ہو، اپنے دشمن سے بدلہ نہ لے بلکہ معاف فرما دے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی جزا یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قربت عطا فرماتا ہے. اور تیسری یہ کہ جو شخص جب غصہ آتا ہے اس کو، تو وہ غصے کا اظہار نہیں کرتا، غصے کو پی جاتا ہے اور پھر وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس غصے کا اظہار نہیں کرتا. تو جس شخص کے اندر یہ 3 خصوصیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت بھی دکھاتا ہے اور اس کو اپنی قربت بھی عطا فرماتا ہے. اور پھر مجھے وہ حدیث جو میں جس کا ذکر کر رہا تھا مجھے یاد آ رہی ہے کہ سرکار حضرت صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، میں یہ حدیث کے سنا کے گفتگو ختم کروں گا. تھا وہ یہ تھی کہ سرکار کی حدیث میں آ رہی تھی میرے ذہن میں کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص وہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے، جو شخص جس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، شعار ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر لکھ دیتا ہے. اور جو شخص وہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر نہیں لکھتا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا صاف مطلب ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. سرکار ہماری تربیت کا سامان فرما رہے ہیں اور ایک بڑی خوبصورت طریقے سے سرکار نے بات واضح فرمائی اس حدیث میں کہ دیکھیں، بات یہ کہ اگر دنیا کے معاملے میں اگر ہم اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے، ہماری نظر اوپر ہی ہوگی کہ جی فلاں چودھری صاحب ہیں، فلاں جی شیخ صاحب ہیں اور فلاں کوئی ملک صاحب ہیں، تو ان کے پاس جی اتنی زمین ہے، کوئی 5-6 مربع زمین ہے، 3-4 فیکٹری ہیں، کوئی 6-7 گاڑی ہیں، یا 4-5 گھر ہیں اور بڑے اچھے علاقوں میں، کسی کو ڈی ایچ میں، کوئی لاہور میں، کوئی کہیں ہے، تو بڑی اللہ نے ان کو دی ہے، تو مجھے تو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، میرا تو ایک ہی گھر ہے یا 2 گھر ہیں، 1 گاڑیاں ہیں، تو میں تو ان کے مقابلے میں بڑا غریب ہوں، تو بڑا مشکل سے میرا گزر بسر ہوتا ہے. تو پھر میرے دوستو، پھر انسان کا جو نفس ہے نا وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا اور اس کی بھوک وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے نا تو کبھی خوش نہیں ہوگی.
کبھی راضی نہیں ہو سکو گے، کبھی تم اپنے نفس کو خوش نہیں کر سکو گے۔ وہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، وہ جو ایکسپریشن ہے ریٹ ریس، کہ وہ پھر ایک ریٹ ریس شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی میرے دوست نے یہ چیز خریدی ہے تو میں اس سے بڑھ کر خریدوں، اس نے یہ چیز خریدی ہے تو میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر وہ کبھی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ لیکن سرکار نے میرے دوستوں ہماری تربیت فرمائی، اور سرکار فرمائے دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ یہ دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اتنے بھی ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جو 2 وقت کی روٹی جن کو نہیں ملتی، جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں، جو بڑی مشکلات میں اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کو مسائل کا جو شکار ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھنا۔ یہ دیکھنا کہ ہاں جی اگر میرا دوست ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تو وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، وہ اور نوافل بھی پڑھتا ہے، اور وہ روزوں صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتا، وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، وہ صدقات اور خیرات میں بھی وہ وافر حصہ ملاتا ہے، اور وہ خلق خدا کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ تو مجھے اس سے آگے بڑھنا چاہیے، مجھے اس سے مزید خرچ کرنا چاہیے، مجھے مزید اس سے زیادہ نیک بننا چاہیے۔ تو میرے دوستو جب یہ ایک اچھے انداز میں مقابلے کا جب ایک عنصر پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک اچھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ دین کے معاملے میں یہ کریں گے، سستی کریں گے، دیکھیں گے کہ ہاں نیچے بندے کو دیکھو گے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا، یا وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے، میرا دوست سستی کرتا ہے تو مجھے بھی سستی کرنی چاہیے۔ اگر اس کی 2-3 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو میری بھی 2-3 نمازیں قضا ہو جائے، تو کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ تو میرے دوستوں سرکار ہماری تربیت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے یہ اصول بنا لیں کہ جو شخص دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دیکھنے پر اللہ تعالیٰ اسے صابر شاکر لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص وہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے زیادہ کو دیکھتا ہے اور وہ اپنے سے نیچے کو نہیں دیکھتا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صابر شاکر نہیں لکھتا۔ تو یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں نماز سعیدی ہے، یہ بڑی مفید کتاب ہے، اور یہ حضور غزالی زماں میرے دادا محترم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ ضرور لے کے جائیں، مختصر سا اس کا ہدیہ ہے، میرے خیال ہے غالباً 30 روپے ہے۔ تو یہ آپ پڑھیں، اس میں نماز کے مسائل بھی ہیں، ساری نماز کے جو حوالے سے جو شرائط ہیں وہ سب اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور ضرور اپنے گھر میں رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔